بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ محترم بھائیو، بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صفائی صرف ایک چیز کی نہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے دھوبی سے دھلوائے پہن لیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس جگہ پہ آپ چل رہے ہیں وہاں صفائی ہے؟ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر کی صفائی ہے؟ یہ تو نہیں کہ ہر جگہ دیواروں کے ساتھ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں بڑی مستی سے کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ صفائی جو ہوتی ہے وہ پہلے اپنے آس پاس میں، آپ نے کبھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جسے ہم کتا کہتے ہیں، انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ جو کتا جہاں بیٹھتا ہے وہ پہلے اپنی پوچھ جو ہے وہ اسے گھماتا ہے، اس جگہ کو صاف کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے؟ اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس پیارے نبی کی امت بنایا جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا الطہورہ من الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب بات ہے جب ہم صفائی کریں گے نہیں تو کیسے ہوگی؟ کہ گھر میں کچرا پڑا ہے، واش روم میں آپ جاتے ہیں، واش روم سے آپ اپنی حاجت پوری کر کے قضائے حاجت کے بعد باہر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو مجھ سے بعد میں آنے والا ہے اس کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا میں نے اس جگہ کو صاف رکھا ہے، یا کہ میں نے وہاں گندگی کا ڈھیر پھیلا کے میں خود تو چلا گیا ہوں اپنی حاجت پوری کر کے، لیکن دوسرا آنے والا مجھے کبھی اچھا انسان نہیں سمجھے گا۔ لا محالہ اس کی زبان سے آپ کے لیے کچھ برے الفاظ نکلیں گے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کی صفائی کرو، اپنے باتھ روم کی صفائی کرو، اپنے کچن کی صفائی کرو۔ یہ باورچی خانہ جہاں آپ کھانا پکاتے ہیں، اگر اس میں چیزیں پڑی ہوں اور ان سے بدبو آ رہی ہو، آپ کو کیسے وہ کھانا اچھا لگے گا جو آپ پکا رہے ہیں؟ محترم بھائی، یاد رکھو، جہاں انسان نے رہنا ہے اگر وہ جگہ پاکیزہ ہے تو اس کی عبادت کا بھی اسے مزہ آئے گا، اور اس کے مہمان آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کسی انسان کے پاس آئے ہیں۔ اگر مہمان آئیں اور آپ کے گھر میں، آپ کی سیڑھیوں میں، آپ کے دروازے کے سامنے، آپ کے واش روم میں، آپ کے کچن میں، آپ کے کمرے میں گندگی جگہ جگہ پڑی ہو، وہ آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھیں گے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور مصیبت ہے، ہم وہی ہاتھ جوتیوں کو لگاتے ہیں، پھر اپنے پاؤں کو بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے پاؤں کے اندر ایسے کھجلی کرتے رہتے ہیں۔ پھر کھانا آتا ہے تو انہوں نے کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ارے جو پاؤں اور جوتیوں کو لگے ہیں، تجھے کیسے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے جو لقمہ کھانا ہے یہ خدائے ذوالمنان نے میرے لیے ایک نعمت بھیجی ہے، اور میں نعمت کو گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہوں؟ میرے رسول نے کتنی پیاری جو ہے ہمارے لیے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کھانا کھانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور اسے خشک نہ کرے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں میرے بھائی، اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ میکروب کے ذریعے کبھی چیک کریں، ہزاروں بیکٹیریز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پہ نظر آئیں گے، ویسے تو نہیں نظر آئیں گے۔ میرے نبی نے جب فرمایا کہ ہاتھوں کو دھو اور کسی چیز سے خشک نہ کرنا، کیونکہ جب خشک کرو گے، جس کپڑے سے کرو گے، نہ جانے اس میں کوئی میکروب ہو، اس میں کوئی جراثیم ہو۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے محترم بھائی، وہ وہی فرمایا ہے کہ بہت اعلیٰ انسان وہ ہے جو نفاست پسند ہو، جو صفائی پسند ہو، چونکہ میرے نبی صفائی کو بہت پسند فرماتے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو صفائی سکھائی ہے، اور صفائی میں انسان کو بہت راحت ملتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ صفائی صرف برتنوں تک نہیں، صفائی صرف گھر کی نہیں کہ کوڑا اٹھا لیا، گھر میں جھاڑو لگا لیا، اور دل کے اندر بغض و کینہ اور حسد کے ایسے ڈھیر لگے ہوں جس سے کوئی دوسرا انسان آپ کو اچھا ہی نہ لگے، تو پھر آپ کی وہ جو اچھے لباس پہننے، وہ گھر میں جو صفائی کرنی،
وہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ صفائی جو میرے رسول نے فرمایا ہے وہ دل کی بھی ہونی چاہیے، دماغ کی ہونی چاہیے، آنکھوں کی ہونی چاہیے، آنکھوں سے برائی کی طرف نہ دیکھا جائے، دماغ میں بری سوچ نہ آئے، دل میں کسی کے لیے کینہ و بغض و حسد نہ ہو۔ ہم رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں، حسد کی ایسی آگ ہے، ایسا بغض انسانوں کے اندر ہے جو کسی بھی رشتے کی قدر کھو دیتے ہیں، چونکہ انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو میرے مد مقابل ہے اس پہ اللہ کی جو رحمت ہے مجھ پہ نہیں، میں بجائے اس کی کہ اس کا ساتھ دوں، اسے پازیٹیو طریقے سے اور اس کی بازو بنوں، ہم بازو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ تو آئیے ہم اپنے نبی کے پیارے فرمان کو جانیں، اپنے نبی کے پیارے فرمان کو مانیں، اپنے گھروں میں صفائی کرو، اپنے میرے محترم بھائی دیکھو ہمیں حضور نے کیسا فرمایا، ہم سے جو دوسری قومیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ غیر ضروری بال جو ہیں وہ اکھاڑنے پڑتے ہیں، جسم سے جدا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک جانور ہے، اسے کیا پتہ کہ میرے جسم میں غیر ضروری بال کہاں کہاں ہیں، میں نے کیسے، چونکہ وہ ذو العقول نہیں ہیں، وہ تو جانور ہیں۔ لیکن ہمیں جو غیر ضروری بال ہیں ان کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ جب ہم ان کو اتاریں گے، صاف کریں گے، تو پھر ہم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو اپناتا ہے وہی اچھا انسان بنتا ہے۔ محترم بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی انتہائی پسند ہے، اور میں یہ عرض کروں گا امتی وہی اچھا ہے جس کا دماغ بھی صاف ہو، جس کی آنکھیں بھی صاف ہو، جس کا دل بھی صاف ہو، اور اس کا رہن سہن بھی صاف ہو، اس کا لباس بھی صاف ہو۔ چونکہ جب ساری صفائی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر اسے قرب خدا ملے گا، پھر اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ تو آؤ اپنے نبی کی پیاری سنتوں کی بہار کو زندہ کریں اور ہمیشہ اپنے نبی کے فرمان کے تابع رہیں۔